السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش کی ہی خبر سناؤں گا، جس طریقے سے جو ادھم مچے ہوا ہے ہمارے دیش میں۔ جو پہلے تو یہ لوگ گچی کرے، وقف امینڈمنٹ بل کو لے کر آ کر ایک کالا قانون عائد کرے ہم مسلمانوں کے وقف پراپرٹیز کو ہتھیانے کے لیے، ہمارے مساجد، ہماری درگاہیں، ہمارے قبرستانیں، ہمارے عیدگاہوں کو شہید کرنے اور اس پہ ناجائز قبضہ کرنے کے لیے، کیونکہ ان کی نیت تو آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، صاف نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کو لے کر ان کے پاس ہمیشہ گندی سوچ، گندی ذہنیت، گندے وچار کام کرتے ہیں، اور ان کا ساتھ دیتی ہے بخوبی گودی میڈیا، کیونکہ اس کی نسل کون سی نسل کے ہے، یہ لوگ کون سا بیج ہے، اللہ بہتر جانے۔ بہرحال آپ لوگوں کو تو اچھی طرح پتہ ہے جو پہلگام کشمیر کے اندر جو حادثہ پیش آیا، اس کے لیے تو خیر پاکستان بڑے بڑے باتیں کر رہا، جبکہ نہ تو اس کی اوقات ہے، نہ تو اس کی حیثیت ہے، نہ تو کچھ اکھاڑ سکتا انہیں۔ اس کے باوجود مزید بڑے بڑے باتیں کر کے جو ہے سو یعنی جو اپنا جو دکھا رہا ہے انہیں، اس کو ہم چاہے اگرچہ تو اس کے گھر میں گھس کے اس کو سبق سکھا سکتے ہیں، لیکن یہ ہم کو سرکار اجازت دینا بہت ضروری ہے۔ اور رہی بات جو پتگڑے جو بدل رہے ہیں، جو ہتھ کنڈے جو استعمال کر رہے ہیں، جو واہیائی باتیں کر رہے ہیں، یہ سب جوکرا ہے، یہ جوک ہے ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس ہے تو کچھ نہیں سوائے باتیں کرنے کے علاوہ، بول بچن کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک سے ہم بس آگے بے بول بچن سے، دوسری جو ہے سو یہ ہے، یہ بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں ہمارے ملٹری کا، انہیں یہ بول دیا، انہوں طاقتور ہے بول دیا، انہوں کمزور ہے۔ کوئی بول سکتا ہے کیا ایسا؟ یعنی یہ اتنی افواہیں اٹھاتے ہیں یہ لوگ کہ بیان نہیں کر سکتے الفاظوں میں، جبکہ ان کو پتہ ہے پاؤں پٹکے تو ہم لوگ یہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کو اچھی طرح پتہ ہے کوئی چیز میں ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتے یہ لوگ، کوئی چیز میں سوائے باتوں کے علاوہ اور کوئی چیز انہوں نہیں کر سکتے، یہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگوں کو یہی بتاؤں گا میں، اب اس ایشو سے ہٹ کر جو وقف امینڈمنٹ بل جو ہے یہ بڑے زور و شور سے چالو ہو گیا، پھر ایک مرتبہ الحمدللہ جو پروٹیسٹ نکالے جا رہے ہیں، پرامن احتجاج کیا جا رہا، اب یہ سرکار کو برداشت نہیں ہو رہا، ان کو کچھ بھی جو ہے سو ایک نیا گیم یہ کھیلے تھے، وہ گیم جو ہے سو ان کو واپس جو ہے سو پڑ گیا، ان کو گھپ بول کے چلے گا۔ تو اب ان کے پاس جو ہے سو کوئی وہ نہیں ہے، تو یہ سننے میں آ رہا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ بھی پوری طریقے سے ہمارا ساتھ دینے جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے کہ جو ہے سو یہ وقف کا جتنے جو پراپرٹیز ہے، جو پہلے سے جو قانون چلتے ہوئے آ رہا، اس کے مد نظر اسی کو کوئی رد و بدل یا تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور غیر مسلم ممبروں کو اس میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی کلکٹر کو جو ہے سو یہ ذمہ داری دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا چل رہا تھا ویسے چلنا بولے کھلے طور پہ کہہ دیا، انہوں بڑا چلاتے رہے، بڑا روتے رہے، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا، اس سے کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب ان کی گندگی اتنی بڑھ چکی ہے کہ آپ لوگوں کو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اب ان کو ایک ہی چیز آتی، وہی کدھر سے بھی جو ہے سو ہندو مسلم کاٹ کھیلا جائے، اور جتنا ہو سکتا یہ اتیاچار کیا جائے، زبردستی کیا جائے، مسلمان اور ہندو کی ذہنیت کو خراب کیا جائے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس تو اور کچھ ہے نہیں، نہ تو کر سکتے ہیں۔ ان کا کام ہے گندگی پھیلانا، شروع سے پھیلاتے ہوئے آ رہے ہیں، ان 13-14 سال سے ہم دیکھتے ہوئے بھی آ رہے ہیں، اور ان کے جو وچار ہے، جو سوچ ہے ان کی، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، پھر بھی صبر و تحمل کا کام لو، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم کچھ غلط قدم اٹھائے تاکہ ان کو ایک مدعا مل جائے، اس کے برعکس
کوئی نیا نوٹنکی چالو کرے. ان کی یہ سوچ ہے تو اس میں ان کو کامیاب ہونے مت دو میرے عزیز دوستو میرے بھائیوں. آپ لوگ پروٹیسٹ کرنا آپ کا جمہوری حق ہے، اور انہوں کچھ غلط قوانین لاگو کر رہے ہیں اگرچہ تو اس کے خلاف آواز بلند کرنا آپ کا جمہوری حق ہے، لیکن حد و ادب کے دائرے میں. یہ سب سے بڑی بات ہے اور یہ مین چیز ہے کہ حد و ادب کے دائرے میں اگرچہ آپ رہیں گے تو انہوں کچھ بھی نہیں اکھاڑا سکتے. ان کو جو کل بھی ملا تھا گھپ بول کے، آج بھی ملتا گھپ بول کے. انہوں صرف رسوا ہو سکتے، ذلیل ہو سکتے، بدنام ہو سکتے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا کام نہیں رہتا. لیکن ہماری جتنا ہو سکتا ہم یہی کریں گے میرے عزیز دوستو میرے بھائیوں کہ ہم صبر و تحمل کا کام کرنا، ہماری جو پہچان ہے وہ بتانا بہت ضروری ہے. انہوں اکسانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، انہوں گندگی پھیلانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کا جواب منہ توڑ جواب کس میں رہتا؟ اگرچہ ہم پر امن طریقے سے احتجاج کرے، ان کو موقع نہ دے تو یہ ان کی اپنی خود بخود ہار ہوگی، اور یہ بہت بڑی ہار ہے ان کی. اور رہی بات ابھی جس طریقے سے چندرا بابو نائیڈو کو روکا جا رہا ہے، حالانکہ وہ استعفیٰ دینے کے لیے ایک پاؤں پہ ٹھہرے ہوا ہے، لیکن اس کو راہل گاندھی کسی طریقے سے منع بھی کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں بھی، کیونکہ اب اس وقت یہ اگرچہ دے گا استعفیٰ تو ان کی سرکار گرے یا نہ گرے، لیکن ان کے پاس ایک ایسا مدعا فی الوقت ہاتھ کو لگے ہوا ہے ان کے، جو انہوں بڑا ادھم مچائے ہوئے ہے پہلگام کو لے کر، تو ان کے استعفیٰ ٹھنڈا پڑ سکتا ہے. کس کا؟ چندرا بابو نائیڈو کا. انہیں بھی پھٹا پیون ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، یہ ایک جوکر ہے، دوسرا جوکر چیٹر کمار ہے. کتنی گندگی، کتنی یہ لوگوں کے پاس واہیائی حرکتیں آپ لوگ بجا جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں. میں بولنا کیا ہے آپ لوگوں کو، یعنی سورج کو آئینہ دکھانے کے مانند ہے. لیکن میرے عزیز دوستو میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں، یہ ہماری بہت بڑی جیت ہونے جا رہی ہے اور ان کی بہت بڑی ہار ہونے جا رہی ہے. ابھی اس کے اندر GCC بھی کودنے کی کوشش کرا یہ ہمارے پروٹیسٹوں کو لے کر اور وقف امینڈمنٹ بل کے ایکٹ کے خلاف جو ہے، لیکن فی الوقت اس کو بھی جو ہے سو روکا رکھا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ ہمارے کو کوئی وہ دینا نہیں ہے تاکہ تیسرا آ کے بیچ میں جو ہے سو اپنی واہوائی اور شاباشگی لے جائے، پیٹ اس کی تھپ تھپائی جائے. کیونکہ یہ ہماری بہنیں ہمارے بھائیوں نے جو محنت کی ہے، اب ان کو ہتھیار ڈالنے پہ مجبور ہو چکے ہیں یہ لوگ، تو اسی لیے جو ہے سو وہ لوگوں کو تھوڑا سا انہوں رکنا ہی بہتر ہے. اب جس طریقے سے انہوں ادھم مچا رہے، انٹرنیشنل جانے کی کہیں بھی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ خود اپنے حق میں فیصلہ کر رہا ہے. کیونکہ جس طریقے سے جو پیلا ہے اس نے، اور جس طریقے سے جو انداز میں بتا دیا ہے سپریم کورٹ، ان کی جو ہے ختم ہو چکی ہے وہی ہوا. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.